میرے ابا نائی تھے۔ غربت اور ذات کی وجہ سے کوئی ہمارے گھر رشتہ لانے کو تیار نہیں تھا۔ میں 30 برس کی ہونے والی تھی۔ ایک روز رشتے والی خالہ بہت مناسب رشتہ لائی۔ لڑکا دبئی میں نوکری کرتا تھا۔ لڑکے کے رشتہ داروں کے نام پر اس کی پھوپھی تھی۔ چٹ منگنی پٹ میاہ والا معاملہ ہوا اور میں دبئی آ گئی۔ شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے، مگر ہمارے گھر میں کام کرنے والی حبشی ملازمہ مجھے یہاں سے بھاگ جانے کے مشورے دیتی۔ ایک روز رات کے وقت لائٹ چلی گئی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ بستر پر میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل دھک دھک کر رہا تھا، ہاتھ میں موبائل کی ٹارچ کانپ رہی تھی اور سامنے بستر پر وہ منظر تھا جس نے میری دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ آہت کے جسم کا نچلا حصہ، خالی جگہ جہاں ٹانگیں ہونی چاہیے تھیں، کرسی پر رکھی وہ 2 مصنوعی ٹانگیں جس کا راز مجھ سے مہینوں تک چھپایا گیا تھا۔ میرا حلق خشک تھا، آنکھوں میں آنسو اور دماغ میں سوالوں کا طوفان تھا۔ میں کیسے اس موڑ پر آ کھڑی ہوئی؟ میرا نام رمشا ہے۔ یہ کہانی میری زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کی ہے، ایسے فیصلے کی جس نے مجھے سکھایا کہ محبت کی تعریف کیا ہے۔ مگر یہ سب سمجھنے کے لیے مجھے آپ کو اپنی کہانی شروع سے لے کر چلنا ہوگا، اس وقت سے جب میں ایک معاشرتی طور پر ٹھکرائی ہوئی لڑکی تھی، جس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس کا باپ نائی تھا۔ میں انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں روز کی روٹی کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے والد پیشے کے اعتبار سے ایک نائی تھے۔ یہی ہماری سب سے بڑی پہچان اور بدقسمتی بن گئی۔ ہمارے معاشرے میں انسان کے کردار سے زیادہ اس کی ذات اور پیشے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ میرے والد کا پیشہ ہمارے لیے ایک ایسا ٹھپا بن گیا جو کبھی مٹنے والا نہیں تھا۔ میں بچپن سے ہی بہت حساس تھی اور شاید اسی لیے معاشرے کی ہر چھوٹی بڑی بات میرے دل پر گہرے زخم چھوڑ جاتی تھی۔ اسکول میں جب بھی دوسری لڑکیوں کو پتہ چلتا کہ میرا باپ لوگوں کے بال کاٹتا ہے تو ان کے چہرے پر حقارت کے تاثرات نمودار ہو جاتے تھے۔ وہ مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی، میری دوستی کو اپنی توہین سمجھتی۔ میں اکیلی ایک کونے میں بیٹھی سب کو خوش دیکھتی رہتی، گھر آ کر بہت روتی، اپنا دکھ اپنی ماں کے سامنے بیان کرتی۔ مگر میری ماں ایک مضبوط عورت تھی جنہوں نے زندگی کی تلخیوں کو ہمیشہ صبر سے برداشت کیا۔ وہ مجھے ہمیشہ تسلی دیتی کہ اللہ نے رزق حلال میں برکت رکھی ہے، محنت کرنا کوئی عیب نہیں۔ وہ کہتی، بیٹی، لوگ جو کہتے ہیں وہ ان کی سوچ کی تنگی ہے، تمہارا باپ ایماندار اور محنتی آدمی ہے، اللہ ہمیں عزت دے گا۔ مگر بچپن میں یہ باتیں میرے زخموں پر مرہم کا کام نہیں کرتی تھیں۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ کاش میرا باپ بھی کوئی بڑا افسر یا تاجر ہوتا، تو بھی دوسری لڑکیوں کی طرح سر اٹھا کر چل سکتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔ میری عمر اب 18-19 کی تھی اور میں شکل و صورت میں بری نہیں تھی، بلکہ اللہ نے مجھے حسن سے نوازا تھا۔ میرے بال لمبے اور گھنے تھے، آنکھیں بادامی اور بڑی بڑی تھیں، چہرے کا رنگ گورا تھا۔ مگر میری ذات کا ٹھپا میرے حسن پر بھاری پڑ جاتا اور لوگ میری خوبصورتی کو دیکھ کر بھی صرف یہ کہتے، افسوس اتنی خوبصورت لڑکی مگر نائی کی بیٹی ہے۔ میرے والدین کو اب میری شادی کی فکر کھانے لگی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کی شادی والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا اور انہیں پتہ چلتا کہ لڑکی کا باپ نائی ہے تو وہ حقارت سے انکار کر دیتے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے کہ ہم اپنے بچوں کو نیچ ذات میں نہیں دے سکتے، جیسے انسان کی عزت صرف اس کی ذات سے ہوتی ہے۔ کچھ لالچی لوگ ایسے بھی تھے جو جہیز کا اتنا مطالبہ کرتے کہ میرے بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ جاتی اور وہ لاکھوں روپے کی چیزوں کی فہرست بناتے، جیسے ہماری لڑکی کوئی سامان ہو جو خریدا جا رہا ہو۔ میرے والد کو یہ ساری باتیں سخت تکلیف دیتی۔ وہ دن رات محنت کرتے، مگر اتنا پیسہ جمع کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اپنے والد کو چپکے سے روتے ہوئے دیکھتی تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ میں سوچتی کہ میرے وجود نے انہیں کتنا دکھ دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں 30 برس کی ہونے والی تھی، جو ہمارے معاشرے میں لڑکی کے لیے ایک خطرناک عمر سمجھی جاتی ہے۔ محلے کی عورتیں میری ماں کو طعنے دیتی کہ تمہاری بیٹی کو کوئی لینے والا نہیں ملا، اب تو بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائے گی۔ یہ باتیں میرے والدین کو جیتے جی مار دیتی تھیں اور میں اپنے آپ کو انتہائی بوجھ محسوس کرتی۔ میں راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا کرتی کہ یا تو مجھے موت دے دے تاکہ میرے اپنے والدین کے لیے بوجھ نہ رہوں، یا میرا کوئی وسیلہ بنا دے جس سے میری شادی ہو جائے اور میرے والدین کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ میں نے اپنی زندگی سے تقریباً مایوس ہو چکی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ شاید یہی میری قسمت ہے کہ ساری زندگی اپنے والدین کے گھر ہی گزار دوں۔ پھر ایک دن اچانک محلے کی رشتے والی خالہ ہمارے گھر آئیں۔
ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی جو مجھے بہت حیران کن لگی۔ یہ خالہ پہلے بھی میرے لیے کئی رشتے لائی تھی مگر سب ناکام رہے تھے، اس لیے آج ان کی خوشی دیکھ کر مجھے امید بندھی۔ انہوں نے میری ماں کو بتایا کہ ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے اور یہ رشتہ ہماری تمام مشکلات کا حل ہو سکتا ہے۔ لڑکا دبئی میں سیٹل ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، وہ مالی طور پر بہت مضبوط ہے اور ایک بڑے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے۔ اس کا نام احد ہے، وہ یتیم ہے۔ اس کی صرف ایک پھپھو ہے جو اس کی سرپرست ہے، جو اس کی شادی کی ذمہ داری پوری کرنا چاہتی ہے۔ میری ماں نے حیرت سے پوچھا کہ اتنے امیر لوگ ہم جیسے غریبوں کے گھر رشتہ کیوں کریں گے؟ ضرور کوئی بات ہوگی، تو خالہ نے سمجھایا کہ دیکھو، احد کی پھپھو نے کہا ہے کہ انہیں صرف ایک خوبصورت گھریلو اور نیک لڑکی چاہیے جو ان کے بھتیجے کا خیال رکھ سکے، ذات پات سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں جہیز میں ایک تنکا بھی نہیں چاہیے، بس لڑکی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ بات سن کر میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً میرے والد کو بلایا۔ جب میرے والد نے یہ سنا تو وہ بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی خواب ہے۔ خالہ نے کہا کہ احد کی پھپھو بہت جلد آ کر لڑکی کو دیکھنا چاہتی ہیں، اگر آپ لوگ تیار ہیں تو میں ان سے بات کر لوں۔ میرے والدین نے فوراً حامی بھر دی اور خالہ خوش ہو کر واپس چلی گئیں۔ اگلے ہی ہفتے احد کی پھپھو ہمارے گھر آئیں اور ان کی شخصیت بہت متاثر کن تھی۔ وہ بہت وفادار مہذب خاتون لگ رہی تھیں۔ ان کے کپڑے مہنگے اور اچھے تھے، بات چیت کا انداز بہت شائستہ تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بہت غور سے میرے چہرے کو پرکھا، پھر میری ماں سے باتیں کی کہ لڑکی کو کھانا پکانا آتا ہے یا نہیں، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہے یا نہیں۔ میری ماں نے بتایا کہ رمشا بہت محنتی ہے، سارے گھر کا کام سنبھال لیتی ہے۔ پھر پھپھو نے مجھ سے براہ راست بات کی اور پوچھا کہ کیا تم دبئی جانے کے لیے تیار ہو؟ وہاں کی زندگی یہاں سے بہت مختلف ہے۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا جی، میں جہاں بھی میرے والدین بھیجیں گے میں تیار ہوں۔ پھپھو میری بات سے مطمئن نظر آئیں اور انہوں نے میرے باپ سے کہا ہمیں جہیز میں ایک تنکا بھی نہیں چاہیے، بس آپ کی بیٹی چاہیے جو میرے بھتیجے کا گھر بسا سکے اور اس کا خیال رکھ سکے۔ میرے والدین تو جیسے خوشی سے دیوانے ہو گئے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ نائی کی بیٹی کی قسمت ایسے کھل جائے گی۔ پھپھو نے احد کی تصویر بھی دکھائی جو انہوں نے اپنے موبائل میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے میں ایک وجیح اور معقول شخص لگتا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 35-36 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور آنکھیں گہری تھیں۔ میرے دل میں بھی امید کے دیے جلنے لگے کہ شاید اب میرے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا اور میں بھی ایک عام لڑکی کی طرح اپنا گھر بسا سکوں گی۔ پھپھو جاتے وقت کہہ گئیں کہ جلد ہی ہم شادی کی تاریخ بتائیں گے، آپ لوگ تیاری شروع کر دیں۔ شادی کی تاریخ بہت جلدی طے ہو گئی، کیونکہ پھپھو کا کہنا تھا کہ احد کے پاس چھٹیاں بہت کم ہیں اور وہ صرف 2 ہفتے کے لیے پاکستان آ رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ نکاح جلد ہو جائے تاکہ وہ اور رمشا کو ساتھ لے کر جا سکے۔ میرے والدین کو اتنی جلدی پر کچھ حیرت ہوئی، مگر انہوں نے سوچا شاید امیر لوگوں کے یہی طریقے ہوتے ہیں۔ گھر میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میری ماں نے اپنے زیورات میں سے کچھ فروخت کیے، میرے لیے کپڑے اور ضروری سامان خریدا۔ محلے کی عورتیں بھی حیران تھیں کہ جس لڑکی کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج اس کی شادی دبئی میں ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ خوش تھے، کچھ جلتے تھے، مگر میرے والدین کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ ان سب سے بڑھ کر تھی۔ نکاح کا دن آ گیا اور سادگی سے ایک چھوٹے سے ہال میں نکاح کی تقریب ہوئی۔ احد بھی آیا ہوا تھا، وہ سوٹ میں بہت اچھا لگ رہا تھا، قد لمبا تھا اور چال ڈھال میں ایک خاص قسم کی وقار تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت کم بولتا ہے اور زیادہ تر پھپھو ہی باتیں کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب مجھے رخصت کیا گیا تو میں اپنی ماں کے گلے لگ کر بہت روئی۔ میرے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ تجھے خوش رکھے، تو نے ہمارا سر اونچا کر دیا۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اللہ نے تجھے بہت اچھا گھر دیا ہے، اس کی قدر کرنا۔ احد نے مجھے دیکھا تو مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی عاجزی اور اپنائیت تھی جس نے میرے دل سے انجانا خوف نکال دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعائیں سن لی اور مجھے ایک اچھا گھر عطا کیا۔ ہم لوگ پھپھو کے گھر چلے گئے جو کہ ایک اچھے علاقے میں تھا۔ وہاں میری رخصتی کی رسم ہوئی اور پھر 2 دن بعد ہمیں دبئی جانا تھا۔ میں احد کے ساتھ دبئی آ گئی اور یہاں آ کر تو میری دنیا ہی بدل گئی۔ ہوائی اڈے سے نکلتے ہی چمکتی ہوئی گاڑیاں بلند و بالا مارتے، ہر طرف صفائی خوشحالی کا منظر تھا۔
आहत का अपार्टमेंट एक बहुत ऊंची इमारत की 20वीं मंजिल पर था, किसी महल से कम नहीं था। जब दरवाज़ा खुला तो मेरी आंखें चंधिया गई। हर तरफ आसाइशें थी, बड़े बड़े सोफ़े, शीशे के मेज़ें, बड़ा सा LED खुला किचन जिसमें हर किस्म के जदीद सामान मौजूद था। कमरे बहुत बड़े थे, बाथरूम्स में भी बालकोनी से दुबई का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। मैं तो हैरत से हर चीज़ को देखती रही। आहत मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे महंगी महंगी चीज़ें ला कर देता, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। जब मैंने कहा कि मुझे अपने वालिदैन की बहुत याद आती है तो इसने फ़ौरन लैपटॉप में वीडियो कॉल लगा कर मुझे अपने वालिदैन से बात करवा दी। मगर इन तमाम खुशियों के बावजूद मैंने महसूस किया आहत कुछ सहमा सहमा रहता है। वो कभी भी मेरे सामने खुलकर हंसता नहीं था और ना ही ज़्यादा बातें करता था। जब मैं इससे कोई सवाल पूछती तो मुख्तसर जवाब देता और फिर खामोश हो जाता। मुझे लगा शायद काम की थकावट या अजनबियत की वजह से ऐसा है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो हर रोज़ सुबह ऑफिस चला जाता, शाम को वापस आता और मैं घर में अकेली रहती। पहले पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर चीज़ को संवारती, खाना पकाती, आहत के आने का इंतज़ार करती। मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे तन्हाई महसूस होने लगी, क्योंकि मैं ना किसी को जानती थी और ना ही बाहर निकलने की आदी थी। घर के कामकाज के लिए आहत ने एक हमशी मुलाजमा रखी हुई थी, जिसका नाम जोया था। वो अफ्रीका की रहने वाली थी। कद लंबा था, रंग बहुत काला था और टूटी फूटी उर्दू बोल लेती थी। जोया हर रोज़ सुबह आती, घर की सफाई करती, कपड़े धोती, दूसरे काम निपटाती। मुझे इसके आने से खुशी होती, क्योंकि कम अज़ कम घर में कोई तो होता था जिससे मैं बात कर सकती थी। मगर जोया मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखती थी। इसकी नज़रों में कभी हमदर्दी होती तो कभी गुस्सा, कभी हैरत तो कभी अफसोस। वो अक्सर काम करते हुए मुझे घूरती रहती। जब मैं इससे पूछती कि क्या बात है तो वो सर हिलाकर कहती, कुछ नहीं बीबी। एक दिन जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो जोया मेरे पास आई, टूटी फूटी ज़ुबान में बोली कि बीबी तुम बहुत अच्छी हो, तुम यहाँ से वापस चली जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने सोचा शायद ये मेरे साथ मजाक कर रही है या फिर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरा शौहर तो बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तो जोया ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न ले और आस्ताना अंदाज में बोली कि आहत साहब वो नहीं है जो नज़र आते हैं। तुम धोखे में हो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, भाग जाओ जब तक वक्त है। मैं इसकी बात सुनकर डर गई और इससे सख्ती से डांटा, खबरदार जो मेरे शौहर के बारे में कोई गलत बात की। तुम्हें शर्म नहीं आती कि जिसकी रोटी खाती हो उसी के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? जोया खामोश हो गई और वापस अपने काम में लग गई, मगर इसकी आंखों में वही अफसोस था। मुझे लगा शायद ये औरत जहनी तौर पर ठीक नहीं है या फिर मेरी खुशी से जलती है, क्योंकि मुलाजमा होने के बावजूद वो मालिकन के खिलाफ बातें कर रही थी। मैंने आहत को ये बात बताने का सोचा, मगर फिर रुक गई कि कहीं आहत जोया को निकाल ना दे और फिर मैं पूरी तरह अकेली हो जाऊंगी। मैंने इस वाक़ये को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और सोचा कि शायद जोया को कोई गलतफहमी हुई है। दिन गुजरते गए, राहत की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। वो मेरा हर मुमकिन ख्याल रखता था, मगर मैंने कुछ बातें नोट की जो मुझे अजीब लगने लगीं। आहत कभी भी मेरे सामने कपड़े नहीं बदलता था। वो हमेशा बाथरूम में जाकर ही कपड़े बदलता और दरवाज़ा बंद कर लेता। जब मैंने इसे हंसते हुए कहा कि आप बहुत शर्मीले हैं, तो इसने बस मुस्कुरा कर बात टाल दी। रात को सोते वक्त भी वो कमरे में मुकम्मल अंधेरा कर देता, यहाँ तक कि ज़ीरो का छोटा सा बल्ब भी जलाने की इजाज़त नहीं देता था। जब मैंने कहा कि मुझे अंधेरे में डर लगता है तो इसने कहा, रिमशा मुझे रोशनी में नींद नहीं आती, तुम आदत डाल लो। मैंने सोचा शायद वो वाकई शर्मीला है या इसे अंधेरे में सोने की आदत है। ये कोई बड़ी बात नहीं, मगर मेरे दिल में जोया की बातों ने शक का एक छोटा सा बीज बो दिया था, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। मैं हर को बहुत गौर से देखने लगी, इसके हर अमल को परखने लगी, मगर मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई जो जोया की बात को सच साबित करे। आहद एक माकूल, मेहनती और मुहज़्ज़ब शख्स था जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन हम शॉपिंग के लिए दुबई मॉल गए हुए थे। वहाँ हर तरफ खूबसूरत दुकानें थी और आहद मुझे खूबसूरत चीज़ें दिखा रहा था। हम काफ़ी देर चलते रहे, एक दुकान से दूसरी दुकान में बहुत खुश थी। अचानक आहद के चलने के अंदाज में मुझे कुछ फ़र्क महसूस हुआ। वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, जैसे इसके पाँव में दर्द हो। मैंने परेशानी से पूछा कि आपके पाँव में दर्द है क्या? आप ठीक तो हैं?
تو اس نے فوراً بات بدل دی اور کہا کہ نہیں، بس تھوڑی تھکاوٹ ہے، بہت دیر سے چل رہے ہیں، ہم فوراً گھر چلتے ہیں۔ ہم گھر آ گئے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور کافی دیر تک باہر نہیں نکلا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے اندر سے آواز دی کہ میں ٹھیک ہوں، بس آرام کر رہا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ مجھے لگا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ شاید اس کے پاؤں میں کوئی پرانا زخم ہے یا کوئی تکلیف ہے جس کے بارے میں وہ مجھے بتانا نہیں چاہتا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے چھپا رہا ہے۔ اگلی صبح جب احد واپس آیا، آفس چلا گیا، تو زویا پھر میرے پاس آئی۔ اس بار اس کے چہرے پر بہت زیادہ فکر تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بولی بی بی پلیز میری بات کا یقین کرو۔ احد صاحب تمہیں کبھی مکمل خوشی نہیں دے سکتے، وہ ادھورے انسان ہیں۔ ان کے اندر بہت بڑا راز ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے، تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ میں تمہارے ٹکٹ کا انتظام کر دوں گی۔ میں نے زویا کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے میں کہا کہ تم میرے اور میرے شوہر کے درمیان نفرت کیوں پھیلا رہی ہو؟ تمہارا کیا مقصد ہے؟ احد مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میں بھی چاہتی ہوں کہ تم بیچ میں آنے کی کوشش مت کرو، مگر اب میرے اندر کا ڈر بڑھ گیا تھا۔ زویا کی بار بار کی وارننگز نے میرے دل میں شک و شبہات پیدا کر دیے۔ مجھے لگنے لگا کہ کہیں واقعی احد مجھ سے کوئی بہت بڑا راز تو نہیں چھپا رہا۔ کیا وہ کسی خطرناک بیماری کا مریض ہے؟ کیا اس کی کوئی سابقہ بیوی یا کوئی اور مسئلہ ہے جو میں نہیں جانتی؟ رات کو جب احد آیا تو میں نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، مگر کوئی چھپانے والی بات نظر نہیں آئی۔ میں نے احد کی پھپھو کو فون کرنے کا سوچا، شاید وہ مجھے کچھ بتا سکے، مگر پھر ہو گئی کہ اگر میرا شک غلط ہوا تو میری ہستی بستی زندگی خراب ہو جائے گی اور احد کو میری بات بری لگے گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود حقیقت کا پتہ لگاؤں گی، کسی کو بیچ میں نہیں لاؤں گی۔ احد مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کا رویہ میرے ساتھ بہترین تھا، تو پھر وہ مجھ سے کیا چھپا سکتا تھا؟ شاید زویا واقعی غلطی پر تھی یا اس کی کوئی اور نیت ہے، مگر پھر بھی میں ان وسوسوں میں گھری رہتی اور احد میری پریشانی دیکھ کر پوچھتا بھی کہ کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو؟ میں ہنس کر ٹال دیتی، کہتی کچھ نہیں، بس گھر کی یاد آ رہی ہے۔ احد کہتا چلو اگلے مہینے پاکستان چلتے ہیں، تمہارے والدین سے مل کر آئیں گے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل پگھل جاتا۔ میں سوچتی اتنا اچھا شوہر مجھ سے کیا چھپائے گا۔ پھر وہ رات آ گئی جس نے میری زندگی کا رخ مکمل طور پر موڑ دیا، اور جس رات کے بعد میری زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس رات موسم بہت زیادہ خراب تھا۔ دبئی میں تیز آندھی چل رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی اور ہوا کی سیٹیاں کھڑکیوں سے ٹکرا کر عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ احد اس دن بہت تھکا ہوا تھا کیونکہ آفس میں کوئی بہت بڑا ڈیل ہوئی تھی اور وہ بہت دیر تک میٹنگز میں مصروف رہا تھا۔ اس نے جلدی کھانا کھایا اور سونے چلا گیا۔ حسب معمول اس نے کمرے میں گھپ اندھیرا کر دیا۔ ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا اور وہ جلد ہی سو گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرے ذہن میں زویا کے الفاظ گونج رہے تھے، احد صاحب ایک ادھورے انسان ہے۔ یہ جملے میرے کانوں میں بجتے رہتے۔ میں بستر پر کروٹ بدل رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر وہ زویا کا کیا مطلب ہے، کیا راز ہے جو احد چھپا رہا ہے۔ اچانک بجلی کی زوردار کڑک ہوئی اور پورے اپارٹمنٹ کی لائٹ چلی گئی۔ ایئر کنڈیشنر بند ہو گیا اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ایئر کنڈیشنر بند ہونے کی وجہ سے گھٹن ہونے لگی اور میں بے چین ہو گئی۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، مجھے پانی پینا تھا۔ میں سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور اس کی ٹارچ آن کی تاکہ اندھیرے میں کچن تک جا سکوں۔ جیسے ہی میں نے ٹارچ آن کی، اس کی روشنی کی لکیر سیدھی بیڈ پر سوئے ہوئے ہاتھ پر پڑی۔ وہ منظر دیکھ کر میری حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں خوف اور حیرت کی پتھر کی مورت بن کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور سانس اوپر نیچے ہونے لگی۔ بستر پر احد تو لیٹا ہوا تھا، مگر اس کے جسم کا نچلا حصہ بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے کچھ غلط ہو، جیسے کچھ غائب ہو۔ میں نے ہمت کر کے ٹارچ کی روشنی نیچے کی طرف کی۔ جو کہ میں نے دیکھا، اس سے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں احد کی ٹانگیں نہیں تھیں، اس کی دونوں پاؤں گھٹنوں سے نیچے غائب تھے اور بیڈ کی سائڈ پر رکھی کرسی کے اوپر دو مصنوعی ٹانگیں رکھی ہوئی تھیں جنہیں وہ دن میں پہن کر چلتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سارا منظر گھومنے لگا، میرا سر چکرا گیا اور میں وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے سب سمجھ آ گیا کہ زویا کی ساری باتیں، احد کا کبھی میرے سامنے کپڑے نہ بدلنا، اندھیرے میں سوائے سونے کی اصرار کرنا، لنگڑا کر چلنا، سب کچھ واضح ہو گیا۔
میرے دماغ میں سوالوں کا طوفان امنڈ آیا، کیونکہ اس نے مجھے نہیں بتایا، کیونکہ اس نے یہ راز چھپایا، یہ دھوکہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے والدین کو یاد کیا، جنہوں نے کتنی خوشی سے مجھے رخصت کیا تھا۔ اگر انہیں پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ معاشرہ کیا کہے گا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ نائی کی بیٹی کو معذور شوہر ملا؟ اس سے بہتر کیا ملتا؟ میرے آنسو نکل آئے، میں رونے لگی، مگر آواز نہیں نکالی، کیونکہ عہد کو جگانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ٹارچ بند کی اور اندھیرے میں بیٹھ کر سوچنے لگی، اب کیا کروں؟ یہاں تک تو پہنچ یہاں سے بھاگ جاؤں جیسے زویا کہہ رہی تھی، میں اپنے والدین کو بتاؤں، پھر خاموشی سے سب قبول کر لوں، مگر اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ کیسے قبول کروں؟ میرے موبائل کی روشنی شاید عہد کی آنکھوں پر پڑی تھی، یا پھر میری ہچکیوں کی آواز سے وہ جاگ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے مجھے ٹارچ ہاتھ میں لیے اور اپنی مصنوعی ٹانگوں کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ عہد کا چہرہ فک ہو گیا، رنگ اڑ گیا، اور اس کی آنکھوں میں وہی خوف امنڈ آیا جو میں شادی کے شروع کے دنوں میں دیکھتی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے۔ عہد کانپتی آواز میں بولا، رمشا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ اس کی آواز میں درد تھا، خوف تھا اور شرمندگی تھی۔ وہ بولا، رمشا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، میں نے یہ بات تم سے چھپائی۔ میں جانتا ہوں اب تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، کیونکہ کوئی بھی ایک اپاہج کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ عہد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی مرد کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بولا، رمشا، تم نہیں سمجھ سکتی کہ ایک معذور آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہاں لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ چند سال پہلے ایک بھیانک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے کٹ گئی تھیں۔ اس وقت وہ صرف 29 سال کا تھا اور اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ جب اس کی ہونے والی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے فوراً منگنی توڑ دی اور کہا کہ وہ ایک معذور آدمی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد عہد کی پھپھو نے بہت جگہ اس کا رشتہ بھیجا، مگر ہر جگہ سے انکار ہوا، کسی نے اسے قبول نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکا تو اچھا ہے، امیر بھی ہے، مگر معذور ہے، تو ہم اپنی بیٹی کیسے دیں؟ عہد روتے ہوئے بولا، رمشا، میں تنہائی میں مر رہا تھا، مجھے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، کسی ایسے کی جو مجھے سمجھے، میری خامی کے باوجود مجھے قبول کرے۔ اس نے بتایا کہ اس کی پھپھو نے اسے مشورہ دیا کسی غریب گھر کی لڑکی سے شادی کر لے، جو شاید ضرورت کی وجہ سے اس کی خامی کو قبول کر لے۔ پھپھو نے کہا تھا کہ پہلے شادی کر لو، پھر آہستہ آہستہ بیوی کو اس بات کا عادی بنا لینا۔ اگر پہلے سے بتا دیا تو کوئی بھی راضی نہیں ہوگی۔ عہد بولا، میں جانتا ہوں یہ غلط تھا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، مگر میرا یقین کرو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں اپاہج ضرور ہوں، مگر بے حس نہیں ہوں۔ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ لگاتار اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، روتا جا رہا تھا۔ میں خاموش بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی، میرے اپنے آنسو بھی تھم نہیں رہے تھے۔ مجھے اپنا باپ یاد آ گیا، جسے صرف اس لیے حقارت سے دیکھا جاتا تھا کہ وہ نائی تھے، جسے لوگ نیچ ذات کا کہتے تھے، حالانکہ وہ ایک بہترین انسان تھے۔ میں نے سوچا کہ ہم دونوں کے ہی معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ہیں۔ مجھے نائی کی بیٹی ہونے کی سزا ملی تھی اور عہد کو معذور ہونے کی۔ میرے موبائل کی روشنی شاید عہد کی آنکھوں پر پڑی اور پھر میری ہچکیوں کی آواز سے وہ جاگ اٹھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، جیسے اس نے مجھے ٹارچ ہاتھ میں لیے اپنی مصنوعی ٹانگوں کو دیکھا۔ عہد کا چہرہ فک ہو گیا تھا، جیسے کسی نے جان نکال لی ہو۔ وہ خوف جو اب میں سمجھ سکتی تھی کہ کس چیز کا خوف تھا، وہ جان گیا تھا کہ اس کا سب سے بڑا راز اب چھپا نہیں رہا، وہ راز جسے اس نے اپنی احتیاط سے محفوظ رکھا۔ عہد کے ہونٹ کانپ رہے تھے، وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں بھی خاموش بیٹھی تھی، میرے ہاتھ میں موبائل تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، صرف باہر بارش کی آواز آ رہی تھی اور ہم دونوں کی سانسوں کی آواز۔ عہد نے آہستہ سے کانپتی آواز میں بولنا شروع کیا، رمشا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میرا دل بیٹھ گیا۔ وہ بولا، رمشا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، میں نے دیکھا اس کے کندھے ہل رہے تھے۔ عہد رو رہا تھا، وہ مرد جو ہمیشہ مضبوط اور پر اعتماد نظر آتا تھا، آج بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ بولا، رمشا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، میں نے یہ بات تم سے چھپائی۔ عہد کی آواز ٹوٹ کر آ رہی تھی، میں جانتا ہوں کہ اب تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، کیونکہ کوئی بھی اپاہج کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، کوئی بھی ادھورے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے اور میں اس کی حالت دیکھ کر خود بھی روئی جا رہی تھی۔ عہد نے اپنا چہرہ اٹھایا اور میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں۔ وہ بولا، رمشا، تم نہیں سمجھ سکتی ایک معذور آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہاں لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔
کسی کے دل کو نہیں دیکھتے۔ اس نے گہری سانس لیا، کہانی سنانا شروع کی۔ وہ بولا، چند سال پہلے 29 سال کا تھا، میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، میرا کاروبار اچھا تھا، میری منگنی ہو چکی تھی ایک خوبصورت لڑکی سے، اور میں سوچتا تھا کہ زندگی کامل ہے۔ احد کی آواز میں گہرا درد تھا۔ پھر ایک رات میں اپنی گاڑی آفس سے جا رہا تھا، اچانک ایک تیز رفتار ٹرک میری گاڑی سے ٹکرا گیا، اور وہ ایکسیڈنٹ اتنا بھیانک تھا کہ میری دونوں ٹانگیں بری طرح کچلی گئیں۔ میں بے ہوش ہو گیا، جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھا۔ احد کی آواز مزید ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا، تمہاری ٹانگیں بچائی نہیں جا سکتی، انہیں گھٹنوں سے نیچے کاٹنا پڑے گا، ورنہ انفیکشن پھیل جائے گا، تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے اپنے نچلے والے حصے کی طرف دیکھا اور بولا، جب میں آپریشن کے بعد ہوش میں آیا، مجھے احساس ہوا کہ میرے پاؤں نہیں ہیں، تو میں نے موت کی دعا مانگی۔ میں نے سوچا کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی، اب کون مجھے قبول کرے گا۔ احد کے آنسو پھر تیز ہو گئے۔ میں غلط نہیں تھا رمشا، جب میری منگنی والی لڑکی کو پتہ چلا کہ میری ٹانگیں کٹ گئی تو اس نے فوراً منگنی توڑ دی۔ اس نے کہا وہ معذور آدمی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے والدین نے کہا، ہم اپنی بیٹی کا مستقبل برباد نہیں کر سکتے۔ اب مزید کمزور ہو گئی تھی میری ٹانگیں۔ رمشا میں مہینوں ہسپتال میں رہا، آپریشن ہوئے، فزیوتھراپی ہوئی، پھر یہ مصنوعی ٹانگیں لگوائیں جو بہت مہنگی تھی۔ مجھے چلنا سیکھنا پڑا، ہر قدم ایک تکلیف دیتی، کئی بار لہوان ہوا، مگر ہمت نہیں ہاری، کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر میں ٹھیک سے چل سکوں تو شاید لوگ مجھے قبول کر لیں۔ وہ جب پھپھو نے میرے لیے کئی رشتے بھیجے، مگر جہاں بھی لوگوں کو پتہ چلتا لڑکا معذور ہے، سب انکار کر دیتے، یہاں تک کہ ہم اپنی بیٹی کو اپاہج کے پاس نہیں بھیج سکتے، جیسے ہی کوئی انسان ہی نہیں رہا۔ میں میری طرف دیکھا اور بولا، رمشا میں تنہائی سے مر رہا تھا، کوئی میرا حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں خود کو اپنے کاروبار میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتا، پیسے کمائے، بڑا اپارٹمنٹ بنایا، مگر سب چیزیں میری تنہائی دور نہیں کر سکتی۔ مجھے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، ایسے ساتھی کی جو میرے درد کو سمجھے، میری خامی کے باوجود مجھے قبول کرے۔ وہ بولا، ایک دن پھپھو نے مشورہ دیا، کسی غریب گھر کی لڑکی سے شادی کر لو، کوئی ایسی لڑکی جو ضرورت کی وجہ سے تمہاری خامی کو قبول کر لے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے شادی کر لو، پھر آہستہ آہستہ بیوی کو اس بات کا عادی بنا لینا، اگر پہلے سے بتا دیا تو کوئی لڑکی راضی نہیں ہوگی۔ احد کی آنکھوں میں آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بولا، رمشا میں جانتا ہوں یہ بہت غلط بات ہے، میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اور تمہارے والدین کو بھی دھوکہ دیا، مگر میرا یقین کرو، اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں۔ اگر میں شادی سے پہلے بتا دیتا تو تمہارے والدین بھی انکار کر دیتے اور آج تم اپنے گھر میں ہوتی اور میں آج بھی تنہا ہوتا۔ اس نے اپنا سر ہلایا اور بولا، مگر رمشا، تمہارے ساتھ بھی کبھی بھی برا سلوک نہیں کروں گا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ہے، میں اپاہج ضرور ہوں مگر دل کا مکمل ہوں، میں تمہیں بے پناہ پیار دوں گا۔ احد نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں ابھی سوچ رہی تھی، میرے اندر کشمکش ہو رہی تھی۔ احد نے دیکھا اس کا چہرہ مزید رمشا پلیز مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا، مگر میں تمہارے لیے ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو ایک مکمل آدمی کر سکتا ہے، میں تمہاری خدمت کروں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں عزت دوں گا۔ احد اب گڑ گڑا رہا تھا، التجا کر رہا تھا، پلیز رمشا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم میری زندگی ہو۔ میں نے احد کو اس حالت میں دیکھا تو مجھے اپنا باپ یاد آ گیا، وہ باپ جسے لوگ صرف اس لیے حقیر سمجھتے کہ وہ نائی تھا، حالانکہ وہ ایک بہترین انسان تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح ہوں جو صرف ظاہر دیکھتے ہیں۔ کیا احد کی ٹانگیں نہ ہونا اس کی انسانیت کو ختم کر دیتا ہے؟ اس نے مجھے کبھی نائی کی بیٹی ہونے کا طعنہ نہیں دیا، کبھی میری ذات کو موضوع نہیں بنایا، اس نے مجھے وہ عزت دی جو کسی اور نے نہیں دی۔ میں نے احد کو روتے ہوئے دیکھا، میرے دل میں طرح طرح کے جذبات امنڈ رہے تھے، ایک طرف غصہ تھا کہ اس نے مجھ سے اتنا بڑا راز چھپایا، دوسری طرف احد کی بے بسی اور تنہائی میرے دل کو چھو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہم دونوں ہی معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، مجھے نائی کی بیٹی ہونے کی سزا ملی تھی اور احد کو معذور ہونے کی، مگر احد نے جو کچھ بھی کیا اس نے مجھے وہ عزت دی جو مجھے کوئی اور نہیں دیتا تھا۔ میں نے آہستہ سے آگے بڑھ کر احد کے آنسو صاف کیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ احد حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہے۔ میں نے کہا، احد آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ احد حیران ہو کر پوچھا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ میں نے سر ہلایا اور کہا، نہیں احد، میں نہیں جاؤں گی، اگر آپ جسمانی طور پر ادھورے ہیں تو میں بھی تو معاشرتی طور پر کمتر سمجھی جاتی تھی، لوگ مجھے نائی کی بیٹی کہہ کر حقیر سمجھتے تھے، میری ذات کی وجہ سے مجھے ٹھکرایا جاتا تھا،
ہم دونوں ایک دوسرے کی کمی کو پورا کریں گے۔ احد کی آنکھوں میں یقین نہیں تھا، وہ میرے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے آگے بولا، احد، اللہ نے ہمیں شاید ملایا اس لیے تھا کہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ ٹھکرائے جانے کا درد کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے وہ عزت دی جو کسی نے نہیں دی۔ آپ نے کبھی میری ذات کا مذاق نہیں اڑایا۔ آپ کی ٹانگیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، آپ کا دل تو مکمل ہے، آپ کی محبت تو مکمل ہے۔ میری یہ باتیں سن کر احد پھر رونے لگا، مگر اس بار خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بولا، رمشا، تم واقعی ایک فرشتہ ہو۔ میں نہیں جانتا میں نے کون سی نیکی کی جو اللہ نے تمہیں میری زندگی میں بھیجا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، بوسہ دیا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔